بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے اور یہ دن رجب کے پہلے ہفتے کا ایک ایسا خاص دن ہے جو عام دنوں جیسا ہرگز نہیں۔ آج کا دن اپنے اندر ایسی روحانی تاثیر رکھتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آج کے دن اس خاص عمل کو سچے دل، کامل یقین اور پوری توجہ کے ساتھ کر لے تو اس کی زندگی کے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں۔ آج کا یہ عمل ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ابھی زندہ ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ اصل خزانے زمین میں نہیں بلکہ آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ یہ عمل کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ ایک آزمودہ، مجرب اور بارہا آزمایا ہوا عمل ہے جس میں سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی خاص برکت شامل ہے۔ جو لوگ ماہ رجب کے پہلے ہفتے کے اس دن یہ عمل کر لیتے ہیں نا، ان کے گھروں سے پریشانیوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دل کا خوف اتر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جن کا بندے نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے لیکن اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی نے قسمت کا پہیہ گھما دیا ہو۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ جس حاجت کے لیے ہاتھ اٹھائے گے اللہ نے ایک ہی دن کے اندر اس کا راستہ بنا دیا، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، قرض کا دباؤ ہو، کاروبار کی بندش ہو، گھر کے جھگڑے ہوں یا دل کی کوئی چھپی ہوئی مراد۔ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے عمل کے صدقے بندے کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتے۔ عمل کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے لیکن اثر میں بے مثال ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اور 7 مرتبہ ہی آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر عمل کو مکمل کیا جاتا ہے۔ درمیان میں چند مخصوص کلمات پڑھے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے سب سے ضروری چیز نیت ہے۔ دل میں واضح نیت کریں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس میں نیت جتنی سچی ہوگی نا، نتیجہ اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے۔ یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ دن ہر سال ہر شخص کی زندگی نہیں بدلتا۔ یہ لمحے ان لوگوں کے حصے میں آتے ہیں جن کے نصیب جاگنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جن میں کیا گیا عمل سالوں کا اثر دکھا دیتا ہے۔ اگر آج کے دن کو عام دن سمجھ کے گزار دیا گیا تو بعد میں پچھتاوا ہی ہاتھ میں آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دے، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، تنگی کو کشادگی سے بدل دے اور آپ کے نام کو لوگوں کے دلوں میں عزت کے ساتھ جاری کر دینا، تو آج کے دن کے اس خاص عمل کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ یہ دن، یہ لمحہ، یہ وظیفہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ آج کا دن اللہ کی عطا ہے اور عطا کو پہچان لینے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کو پڑھنے کا طریقہ میں عرض کر رہا ہوں۔ نیت آپ نے کرنی ہے۔ مثلاً آپ مقروض ہیں، آپ کہیں کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے نیک صالحہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میرے گھر میں غربت ہے، مجھے مال و دولت عطا فرما۔ اس طرح کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پہ سمجھائی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، اپنی مشکل ہوتی ہے، اس اعتبار سے آپ نے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو بھی آپ کا مقصد ہو نا، وہ جائز اور حلال ہو۔ اگر کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں تو پھر اس عمل کو نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ عمل دولت کا، رزق کا، عزت کا، شہرت کا اور ہر حاجت کا سب سے بڑا عمل ہے۔ کیونکہ اس عمل کو جس نے بھی کیا نا، لوگ تو یقین جانے ماہ رجب کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ماہ رجب کی 6 تاریخ کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب سب سے پہلے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عمل کو ترتیب کے ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اور یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت مقدسہ بھی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بھی ہے۔ دیکھیں، صمد کا مطلب ہے اے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہے، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔
انتہا سے وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے جو اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بہت وسعت والا، جس سے بالا تر کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت علی شیر خدا کا قول بھی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس سے بالا تر کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ہیں، حضرت ابن عباس اور اسی طرح مفسرین قرآن بھی ہیں، اور جن لوگوں کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کرتے ہیں نا، اس کو سمد کہا جاتا ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس اسم کو پڑھیے گا، یقین جانے اس اسم کے ذریعے لوگ صاحب کشف بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت تاثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جس نے اس کو پڑھا نا، اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گھر والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کشف کا راستہ کھول دیتا ہے، اس سے باطنی اسرار کا مشاہدہ ہوگا اگر وہ اسے ساری عمر پڑھتا ہے۔ اس اسم مبارک کے بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن آج کے دن کا جو خاص عمل ہے نا، جو ہم اس کو ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں، اس دن میں تو اس کے ساتھ چند چیزیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں، اور اس دن کا کیونکہ عمل ہوتا ہے تو پھر آپ جب اس طرح پڑھتے ہیں نا، تو اس کے فیض و برکات اور رحمت کے دروازے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر رحمت کے دروازے، عزت کے، شہرت کے تمام دروازے کھل جائیں، پھر وہ بندہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے جو ترتیب اس کو خاص بتائی جا رہی ہے۔ یہ اس مبارک پڑھنے والا شخص صاحب زبان ہو جاتا ہے، یعنی کہ سچائی کو اپنانے لگتا ہے۔ جو اس کو پڑھے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا فرماتا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ بے نیازی کا مطلب ہے کہ دنیا کے دھندوں سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہتی، اس کی ہر ضرورت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ جب کبھی بندے کو مالی ضرورت درپیش ہو، آپ کو پیسوں کی کمی ہو، آپ نے یہ عمل کیا ہو، تو اس کا کوئی بھی ایک حصہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، کوئی غم و خوف باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو مخلوق میں کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتے۔ اس لیے جس کو بری عادتوں سے ہٹانا ہو، دوسروں کو اپنے تابع کرنے کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، بھوک اور افلاس کو دور کرنے کے لیے، اس کے عاملین بہت کم ہوتے ہیں جو اس کے عامل ہوں، کیونکہ یہ ہر ایک کام کے لیے سب سے مجرب ہوتا ہے۔ آپ نے یہ اس میں مبارک دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں ہر لحاظ سے باخبر ہے، وہ با اختیار ہے، جو چاہے وہ کر لے، اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے۔ جو چیز موجود نہ ہو، اس سے بھی وجود میں لانے پہ پوری طرح اختیار رکھتا ہے۔ جو چیز موجود ہے، اس سے ایک دم ختم کرنے پر بھی اسی کی قدرت ہے، اس کی طاقت کے اظہار کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے۔ وہ اتنا قادر ہے کہ تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوا چلا دیتا ہے، وہ غریب کو ایک پل کے اندر، ایک لمحے کے اندر بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ بادشاہ کو پکڑ کر فقیر کر دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، اس لیے سمجھ کے کرنے والا شخص جو ہے نا، وہ مالا مال رہتا ہے۔ بس اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر آپ یہ عمل چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ دیکھیں، سمجھاتے ہوئے بتاتے ہوئے تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی آج ماہ رجب کی 6 تاریخ اور ہفتے کا دن ہے، وہاں آپ اس عمل کو پڑھتے جائیں، مشکل سے مشکل کام ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے 70 بار یہ کلمات، یہ آیت مقدسہ پڑھنی ہے، یعنی اللہ الصمد کو، اور اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، قدرت بے تحاشا رہتی ہے۔ اگر کوئی ظالم دشمن جو آپ پہ زیادتی کرتا ہے، اسے اپنی حراست میں لینا چاہتے ہوں، تو اس کو پڑھنا شروع کریں، آج پڑھ لیں، انشاءاللہ کوئی دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس کے پڑھنے والا ہر طرح کے دشمن اور ظالم کے پنجے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو ساری چیزیں واضح طور پہ بتا دی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا طالب صادق ہو، اللہ تعالیٰ باطنی اسرار اس پہ ظاہر کر دیتا ہے اور اس پہ تمام انعامات کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دوستو، جب آپ اس کو پڑھ لینا تو پھر قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس کے ذریعے بے تحاشا دولت ملتی ہے۔ اس کو پڑھنے والے کو اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا ہو، پھر بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ ہمیشہ تندرست رہنا ہو، صحت چاہتے ہو، پھر بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہو نا، پھر بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ رزق، رحمت کی کثرت اور ہر قسم کی خیر و برکت اور انعامات کے لیے بے حد مجرب ترین ہے۔ پیارے بھائیو، جس کی شادی نہیں ہو رہی، اگر وہ پڑھے تو جلد شادی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رزق کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے پریشان ہے،
کہ اس کے پاس پیسے نہیں شادی کرنے کے لیے، اس عمل کو ایک مرتبہ آزما کے دیکھیں، کیونکہ اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیا جائے نا تو اللہ پاک ان کے رزق اور ان کے پیسے میں بہت زیادہ برکت ڈال دے گا۔ پہلی دفعہ آپ نے عمل کیا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل عام عمل نہیں ہے، پھر آپ اگلے سال بھی ان دنوں کا انتظار کریں گے، پھر آپ پوچھیں گے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور دن اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر صورت کا شان نزول دیکھیں کہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک آپ کا دشمن ہی خیر سے محروم رہے گا۔ پیارے بھائیوں، اس صورت کا شان نزول بھی بڑا کمال کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب شہزادے ابراہیم کا انتقال ہوا نا تو ابو لہب اور اس طرح کے بڑے بڑے کفار آپ کو طعنے کستے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ پہ یہ مشکل پریشانی دیکھی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، میرے محبوب کو یہ صورت پیش کرو اور کہہ دو کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر سے نوازا ہے، بے شک آپ کی اولاد بیٹے نہیں لیکن آپ کا ذکر ہمیشہ قائم رہے گا۔ ان کفار کی باتوں کا جواب دینے کے لیے اللہ نے یہ صورت عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیے گا، جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، بے حساب اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگ گئی، آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو غم اور پریشانیوں سے دوچار نہ ہو، کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی مشکل میں ضرور ہے، کوئی نہ کوئی غم اس سے ضرور ہے، لیکن یہ عمل پڑھنے والا شخص اس کا ہر غم اللہ دور فرما دیتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عمل ایسا ہے میرے بھائیوں کہ دیکھیں، پھر یا سلامو یہ جو لفظ ہے نا، یا سلامو، اب جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ کے سامنے ذکر کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیات ہے، کتنی چھوٹی سی صورت ہے لیکن یہ فضیلت کے اعتبار سے بڑی بڑی صورتوں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ جب آپ آج کے دن اگر یہ موقع ہاتھ سے ضائع کر دیا نا تو پھر سوائے پچھتاوے کے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر آج بھی آپ کو سمجھ نہ آئی تو پھر آپ کی قسمت کی بات ہے، پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اسی طرح جب کسی عورت کو بچہ یا بچی کی امید ہو، اس صورت میں بھی وہ یا سلامو کا ورد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو سلامت فرما دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر یا سلامو کا لفظ بھی موجود ہے۔ اب اس کے بعد یہ سورہ بارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے نا، اس سورہ بارکہ کی تعداد صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے، کیا ترتیب ہوگی، بس آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ برکتیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ عمل کرنے کے بعد ماہ رجب کے مہینے میں حسب توفیق 5، 10 یا 100 روپے جتنی آپ کو توفیق ہے نا، صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جب عمل کرتے ہیں نا، عمل کے اندر بعض اوقات کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، اور اس کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے آپ صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کمی بیشی کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ نے عمل کرنا ہے نا، تب بھی اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جب دعا مانگنی ہے تو دعا کے اول آخر بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تعداد 3 مرتبہ رکھنی ہے اور 3 سے کم نہیں پڑھنا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سارے لوگ 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو عمل کے اندر کامیابی کا ایک راز بتا رہا ہوں، ایک نقطہ بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے جس کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان رہتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام کے ساتھ اور پھر اس مہینے میں درود پڑھنا کتنا مبارک ثابت ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات پانی کی ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ نہر کس کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو اس مہینے میں آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے۔
تو یہ کتنے خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگی جو اس مہینے میں ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنے والے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھ لی، سورہ کوثر جب آپ نے بتائی کہ تعداد کے برابر پڑھ لیا نا، تو اس کے پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ ذرا سن لیں، وہ بڑے ہی مبارک الفاظ ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی یہ کلمات کوئی عام کلمات نہیں ہیں، یہ تو زندگی بدلنے والے کلمات ہیں، یہ تو زندگی روشن کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ یہ ماہ رجب کا بھی ہے جو باقی مہینوں سے الگ ہے۔ باقی مہینے اکٹھے ایک ساتھ آتے ہیں لیکن یہ الگ ہے، اس کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ اس کو عصب بھی کہا جاتا ہے، سب سے تیز بہاؤ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والے پہ رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار، ان پہ رحمت کے فیضان جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا سادہ سا مطلب ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو رجب یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو اس مہینے میں روزے رکھے، حضور غوث اعظم نے لکھا ہے کہ اس لیے ہمیں چاہیے جتنی اللہ نے طاقت دی ہے نا، ہم ایک آدھ روزہ بھی اس مہینے کے اندر ضرور رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں اس مہینے کے پہلے دنوں کی بڑی فضیلت ملے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کسی دن بھی کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو اس کو بھی یہ برکت ملتی ہے۔ اس کے روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب جو میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ بتانے جا رہا ہوں نا، اس صورت کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نبیوں نے پڑھا ہے، یہ وظیفہ نبیوں نے رسولوں نے پڑھا ہے، اس لیے یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ جتنے بھی سنگین معاملے ہیں نا، یہ تمام کے تمام اللہ کی مدد سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے، بزرگوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ مشکلات اس کے ذریعے دور ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر میں تھے نا، صحابہ کرام نے کہا کہ اس آیت مقدسہ کا ورد کیا گیا۔ یہ آیت مقدسہ جس سے اللہ پہ ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کا ایمان اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کو عمل میں لذت اور نیکی کی توفیق ملتی ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ کے وقت اس سے پڑھا، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اسی طرح اس وظیفے کو زندگی کا حصہ بنانا، لیکن کیونکہ اس وقت یہ عمل اس دن کا خاص عمل ہے، اس کو پڑھیں۔ اسی طرح اگر اس کے علاوہ آپ صرف یہ 3 کلمات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں نا، آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ٹھکانہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہی ہمارا مالک ہے، مددگار ہے، اس سے بہتر کوئی کارساز نہیں، جیسا کہ اس قول پہ زور دیا جاتا ہے نا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، رزق کی تنگی ہو، خوف ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، جس کا کوئی آپ کو حل نظر نہ آتا ہو، یہ کلمات پڑھ لیا کریں تو آپ کو فوراً اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد مل جائے گی۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کو پڑھنا ہے، تو سمجھ لیں کہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح پھر اس وظیفے کی برکت آپ دیکھیں گے کہ بڑھتی جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھڑکتی ہوئی آگ جیسے میلوں دور تک بھڑکی ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ اسی طرح مصیبت جو آپ کے اوپر پہنچتی ہے، جیسے دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا نا، انہوں نے یہ کلمات پڑھے، مجھے اللہ کافی ہے، تو اس کلمے کی برکت سے اس کنویں کا پانی جو نمکین تھا وہ میٹھا ہو گیا۔ اسی طرح جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو پڑھیں، انشاءاللہ مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر ہمارے کاموں کے اندر سلامتی پیدا ہو جائے تو یہ کیا ہی بات ہے۔ تو اب یہ جو کلمات ہیں نا، یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے جس کے بارے میں حدیثیں سنائی ہیں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، پھر یا سلامو پڑھنا ہے۔ اب وہ آیت مقدسہ بتاتا ہوں، پہلے یا سلامو کو سن لیں۔ اس کا مطلب ہے سلامتی والا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت رکھتا ہے، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا۔ جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی بنا پر اس میں سلامتی پیدا کرتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بد امنی کے بعد پھر امن اور سلامتی پیدا کرتا ہے۔ عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان سلامت رہے، دنیا سے بندہ جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، جان سلامت رہے، مال سلامت رہے، مکان سلامت رہے۔ ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو اللہ کی سلامتی کو پکاریں۔ تو دوستو، ہماری ماہ رجب کے مہینے میں ان دنوں کی
خاص روزانہ ایک دعا ہوتی ہے۔ فجر کے بعد جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا، تو صرف 11 بار درود پاک پڑھیں، کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ جسمانی صحت و تندرستی کے لیے بھی یہ کمال کا عمل ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہ تندرست ہو جاتا ہے اور کسی کا محتاج ہو نہیں سکتا۔ اس سے پڑھنے والا ہمیشہ شدید قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اب ہر مرض کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ جس گھر میں جس مقام پہ لڑائی جھگڑے ہوں، اس کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لڑائی جھگڑا رہتا ہو، اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، وہاں سلامتی امن قائم ہو جائے گا۔ دیکھیں، میں نے ایک ایک عمل الگ الگ آپ کو بتایا ہے کہ اس کو کس کس موقع پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس دن کا یہ مجرب عمل ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں نا اس عمل کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ وظیفہ ہے، لیکن یہ کیونکہ ایک مجموعہ ہے، ایک خاص دن کا خاص عمل ہے، تو پھر اس کی ترتیب یہی ہوگی۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے خاص دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جہاں آپ رہتے ہیں نا وہاں بھی سلامتی پیدا ہوگی، میاں بیوی کے درمیان، گھر والوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے، امن اور سکون بھی ہوگا۔ آپ وہ آیت مقدسہ سن لیں، وہ آیت مقدسہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ تو پیارے بھائیو، آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو میں مکمل وظیفے کی ترتیب بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے جو ہے نا، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ ہی آخر میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اس کو میرے بھائیو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یا سلامو یا سلامو یا سلامو کو، اس کو آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے ایک آیت مقدسہ پڑھنی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ پاک کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو پیارے بھائیو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔